ایک غریب آدمی جو مہینے کا 25 سے 30 ہزار کماتا ہے وہ 15-20 ہزار بل کیسے پے کر سکتا ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ کو شرم حیا ہی نہیں آ رہی۔ اور جو 20 سے 22 گریڈز کے آفیسرز ہیں ان کی 1300 یونٹس فری ہیں، اور جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو تقریباً 300 سے 500 لیٹر تک پیٹرول فری ہے۔ آپ کی عوام بھوک سے مر رہی ہے اور عوام کے پیسے سے، غریب غربا کے پیسے سے سرکاری آفیسرز کو، سرکاری اشرافیہ کو عیاشیاں کروائی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ذیشان شاویز ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافی بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، اتنی یونٹس استعمال نہیں ہوتی جتنا بل آ جاتا ہے۔ ایک تو بجلی کے جو یونٹس کے ریٹس ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں کہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ ایک غریب آدمی جو مہینے کا 25 سے 30 ہزار کماتا ہے وہ 15-20 ہزار بل کیسے پے کر سکتا ہے؟ اس نے کھانا پینا بھی ہے، کچھ دوائیاں، بیماریاں، یہ سب معاملات ساتھ چلتے ہیں، تو وہ کیسے مینج کر سکتا ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کو شرم حیا ہی نہیں آ رہی، اور آپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ نہ آپ سے حکومت چل رہی ہے، نہ آپ سے عوام مینج ہو رہی ہے، نہ آپ عوام کو بنیادی ضروریات اور بنیادی حقوق دے رہے ہو۔ تو اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی تو آپ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ شعر ہے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی تو آپ حکومت کو خیر بات کہہ دیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں، اپنے خزانے بھرتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک وابڈا آفیسر کا بل وائرل ہوا ہے جس میں تقریباً اس نے 1200 سے زیادہ یونٹس استعمال کیے، اور اس کا بل صرف 716 روپے ہے۔ اور اگر یہی یونٹس میں اور آپ استعمال کرتے تو تقریباً 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے بھی زیادہ بل آتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی سبسڈی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ اپنے کام کی، اپنی نوکری کی تنخواہ نہیں لیتے اور پھر انہیں اتنی مفت بجلی دی جاتی ہے؟ دراصل مفت بجلی نہیں استعمال کرتے وہ آپ کے اور میرے پیسے سے بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ وابڈا جو ہے وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ سیمی گورنمنٹ ہے، تو یہ ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حکومت سے بڑھ کر قوانین بنا لیتے ہیں، حکومت کی مرضی کے خلاف بنا لیتے ہیں؟ کیا وہ حکومت پاکستان کے انڈر نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خود سے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ حکومت کی نہیں مانتے تو اس میں عوام کا قصور ہے کیا؟ عوام کے حقوق اور ان کی بنیادی ضروریات کا تحفظ آپ نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، کسی اور نے آ کر نہیں کرنا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وابڈا آفیسرز ہیں ان کی کتنی بجلی، کتنی یونٹس ان کی فری ہیں۔ جو 18 گریڈ کا آفیسر ہے اس کو 600 یونٹس معاف ہیں، اور جو 19 گریڈ کا آفیسر ہے اس کو 800، اور جو 20 سے 22 گریڈز کے آفیسرز ہیں ان کی 1300 یونٹس فری ہیں۔ جون 2022 کی رپورٹ میں ایک سابق وفاقی سیکرٹری ہیں رؤف چودھری صاحب، ان کے مطابق جو وزیر اعظم اور وزراء ہیں ان کے لیے پیٹرول کی مقدار مقرر ہی نہیں ہے، وہ جتنا چاہیں پیٹرول لے سکتے ہیں اور پیٹرول کی مد میں جتنے چاہیں پیسے بھی لے سکتے ہیں۔ اور جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو تقریباً 300 سے 500 لیٹر تک پیٹرول فری ہے۔ جب سرکاری آفیسرز کو ریزیڈنس الاؤنس ملتا ہے اور پھر رہائشیں بھی ملتی ہیں تو اتنے پیٹرول کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جتنی بھی یہ آفیسرز کی کالونیز ہوتی ہیں یہ آفسز کے قریب ہی ہوتی ہیں، 1 کلومیٹر، 2، 3 یا 5 کلومیٹر تک ہوں گی، تو اس کے لیے اتنا 500 لیٹر پیٹرول پر منتھ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ان کو گاڑیاں بھی پراڈو عطا کی گئی ہیں، اگر 800 نہیں تو 1300 سی سی گاڑی اچھی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ کی عوام بھوک سے مر رہی ہے اور عوام کے پیسے سے، غریب غربا کے پیسے سے سرکاری آفیسرز کو، سرکاری اشرافیہ کو عیاشیاں کروائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ گریڈ 17 اور اس سے جو اوپر والے گریڈز ہیں ان ملازمین کی جو مفت بجلی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ایسے لالی پاپ حکومت کافی دفعہ دے چکی ہے، اس سے پہلے بھی ایسے اعلانات ہو چکے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔
جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو تب تک یہ عوام کو لالی پاپ دے کر چپ کرواتے رہیں گے۔ یہاں جو ہمارے جو جائز مطالبات ہو سکتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری آفیسرز کی سبسڈی ہے وہ ختم کی جائے، جو مفت پیٹرول ملتا ہے، جو مفت بجلی کے یونٹس ملتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے، جو عوام کے کھاتے سے، عوام کی جیب سے یہ پیسے نکالے جا رہے ہیں فضول سے ٹیکس لگا کر، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ پھر ٹی وی فیس ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لوگوں نے کیبل لگوائی ہوئی ہے، اس کا بل پے کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایکسٹرا فیس ہے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ پھر میٹر کا رینٹ پے کیا جاتا ہے، لیکن میٹر جب لگوایا جاتا ہے تو میٹر کی جو کاسٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ پے کی جاتی ہے۔ میٹر خریدا جاتا ہے، تو جب ہم کچھ چیز خرید لیتے ہیں ہم پھر بھی اس کا رینٹ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریڈنگ کی ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ اگر ایک مہینے میں آپ نے 20 تاریخ کو ریڈنگ لی ہے اور دوسرے مہینے آپ 26-27 کو ریڈنگ لیتے ہو تو وہ پھر بل ایک مہینے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بل 35-36 یا 37 دن کا ہوتا ہے، اور اس سے یونٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، بل ریٹ زیادہ لگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو ایک نئی ترمیم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر ایک مہینے میں آپ 300 یا 400 یا 500 یونٹس استعمال کرتے ہو تو اگلے 6 مہینے تک اسی ریٹ کے حساب سے آپ کو بل آئے گا۔ اگر ایک مہینے میں آپ نے یونٹ زیادہ استعمال کر لیے ہیں، چاہے کوئی شادی تھی، فوتگی تھی، مہمان ہوتے ہیں، فین زیادہ چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، لائٹس چلتی ہیں، تو اگلے 6 مہینے آپ کو اسی ریٹ کے مطابق بل پے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا بل اگست یا ستمبر میں آتا ہے زیادہ تو اگلے پھر فروری یا مارچ تک آپ کو اسی ریٹ کے حساب سے بل پے کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، ایون فروری تک بل بہت کم ہوتے ہیں، فینز آف ہوتے ہیں، اے سی آف ہوتے ہیں، تو لیکن بل آپ نے پھر بھی اسی ریٹ کے تحت دینا ہے جس مہینے میں آپ کا بل زیادہ آیا تھا، یونٹ زیادہ تھی۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عوام سے کھلی زیادتی نہیں ہو رہی؟ اگر عوام اس بات پر باہر نکلی ہے، احتجاج کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ ناجائز مطالبہ کیسے ہے؟